ہمارے اس نئے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر انس راجہ ایجنسی کو سبسکرائب کریں اور سچوں کے ساتھ ہوتا ہو. جب ان کا دامن آپ کے ہاتھوں میں ہوگا تو آپ کو نظریہ بچا نہیں پائے گا، کوئی بدعقیدہ اپنے جال میں آپ کو پھنسا نہیں پائے گا، کیونکہ ان کا فیض ایسے ہی ہے، ہر موڑ پہ آپ کو سہارا دے گا. اور آپ الحمدللہ رب العالمین بہترین کامل مسلمان بنا کے اپنی زندگی گزاریں گے. بزرگوں کا فیصلہ بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے. آپ اسی شہر لکھنؤ کو نگاہوں کے سامنے دیکھ لیجیے، بالکل قریب آپ کے ہے، اب کی سرزمین ہے. اور اسی لکھنؤ شہر میں جب ایک تحریہ نے آ کر کے چیلنج کیا تھا اور اپنی بات اس نے پھیلانا شروع کیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ ایک ہی وقت میں مرنے والوں کی تعداد لاکھوں ہے، مرنے والوں کی تعداد کئی لاکھ ہے. اور اس کے بعد یہ لوگ کہتے ہیں کہ سب کی قبر میں حضور آتے ہیں. اللہ بولیے سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مرنے والا مومن ہے تو اس کی قبر میں حضور کا جلوہ دکھایا جاتا ہے. اللہ بولیے سبحان اللہ. سرکار کا نور شریف داخل ہوتا ہے اور جو مومن دیکھتا ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تاحشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تاحشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. اس نے کہا کہ مرنے والوں کی تعداد لاکھوں ہے اور قبر میں ایک ہی ساتھ میں اتنے لوگ پکارے جاتے ہیں اور اتنے ہی لوگوں کے قبر میں حضور آتے ہیں. یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آواز سے لوگ فکر میں بالکل نہیں داخل ہوتی کہ مرنے والوں کی تعداد لاکھوں ہے اور ایک طلعت ہے اور اس سب کی قبروں میں کیسے تشریف لاتے ہیں. اس کو تمام لوگوں سے مفرد دریافت کیا، لیکن تسلی بخش جواب نہ مل پایا. جواب ملا مگر ذہنوں فکر پریشان تھا، حیران تھا کہ کون ہے جو اس مسئلے کا حل کر دے. اس صاحب سے ملاقات ہوئی، کہا کہ ایک کام کرو، چلے جاؤ املی کے پیڑ کے نیچے ایک اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں سیدنا شاہ امینہ چشتی لکھنوی کہا جاتا ہے. ذرا بولیے سبحان اللہ. امینہ چشتی لکھنوی کے پاس چلے جاؤ، املی کے پیڑ کے نیچے توڑے میں بیٹھے ہوئے رہے. اس نے کہا کہ میں نے بڑی بڑی لاگوریاں اٹھانا، بڑے بڑے علماء سے میں نے اس مسئلے کا حل چاہا، لیکن ہمیں تسلی بخش جواب نہ ملا. وہاں چلے جائے ہمیں کیا کیسے امید ہے کہ مسئلے کا حل ہوگا. کہا جا کر کے دیکھ لیجیے. جب آیا تو دیکھا حضرت شاہ امینہ چشتی لکھنوی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جواب فرما ہے. آنے کے بعد اس نے کہا کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ مرنے والوں کی تعداد لاکھوں ہے اور سب کی قبر میں حضور آتے ہیں. آپ سرکار شاہ امینہ چشتی فرماتے ہیں کہ ہاں ہاں سب کی قبر میں حضور آتے ہیں، سب کی قبر میں خوش عقیدہ ہے، مومن ہے، اس کی قبر میں حضور آتے ہیں. سبحان اللہ. اس کی قبر میں حضور آتے ہیں. آپ نے دعویٰ کیا ہے، دلیل بھی ہے آپ کے پاس. وہ فرماتے ہیں دعویٰ کرنے والا جو ہوتا ہے دلیل ملتا ہے. آپ کا دلیل بھی دوں گا، اس لیے آج تم نے سوال کیا ہے اس دلیل دے دوں تاکہ ضرور تمہارے جو مسئلہ ہے یہ صاف ہو جائے اور تمہیں اس بات کا مکمل یقین ہو جائے کہ آہا صرف سنتے نہیں ہے بلکہ حقیقت میں یہ بات مانی ہے. حضور تشریف لاتے ہیں. کہا کیسے؟ کہا وضو کر لے، وضو کر لیا، غسل کر لے، غسل کر لیا، سترہ لباس پہن لے، سترہ لباس پہنایا. اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ دلوں کو صاف کر دیا کرتے ہیں، وہ دلوں کو نکال دیا کرتے ہیں. اس کے بعد صاف کو شفاف کر دیا. کہا بیٹھ جائے، چٹائی ڈال دی، اس پہ بٹھالا. بٹھانے کے بعد فرمایا نگاہ نیچی کر، نگاہوں کو نیچی کیا. تھوڑی دیر کے بعد فرمایا اپنی نگاہ کو اوپر اٹھا. جب اس نے سر اٹھایا فرمایا املی کے پتوں پہ نظر ڈالا. جب اس نے املی کے پتوں پہ نظر ڈالا تو کیا دیکھ رہا ہے؟ املی کے ہر پتے پر شاہ امینہ کا جلوہ نظر آ رہا ہے. شاہ امینہ کی تصویر نظر آ رہی ہے. قدموں پہ گر گیا. مسئلہ سمجھ گیا کہ لکھنؤ کا شاہ امینہ اتنا پانے والا ہے تو پھر مدینے کا مصطفیٰ کتنا پانے والا ہے. سب سے زیادہ بولا ہمارا نبی ہمارا نبی کون کہتا ہے میرے کو پوچھا دیئے میرے والا ہے سچا. ہمارا نبی سچا کروانے انہوں میں جنہ دیئے اندھے شیشوں میں چھکا. ہمارا نبی رمضوں بولتا مستدیجے کے ہے بے قصوں کا سہارا. ہمارا نبی سبحان اللہ بہت اچھے. ماشاءاللہ سبحان اللہ.
محترم حضرات یہ تھے جناب حضرت مولانا زاہد نوری صاحب قبلہ جو کہ وزیر گنگوڑا کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں اور سرکار کی بارگاہ کے عقیدت مند ہیں، سرکار کی بارگاہ میں غلاموں کی طرح حاضر ہوتے ہیں اور ہر سال عرس کے موقع پہ تشریف لاتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ رجب کی تاریخ سے ہٹ کر کے پروگرام ہو رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کے باوجود بھی ماشاءاللہ سرکار کے چڑھنے والے، سرکار کے عقیدت مند، سرکار کے غلام آج سبھی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور اس بارگاہ سے فیض و محبت کا ذریعہ جاری و ساری ہے۔ ایک شاعر فرماتا ہے کہ یہ جو ولیوں کے آستانے ہیں، یہ جو ولیوں کے آستانے ہیں، یہ محبت کے کارخانے ہیں۔ یہ جو ولیوں کے آستانے ہیں، یہ محبت کے کارخانے ہیں، اور میری نظروں میں آج کی دنیا، میری نظروں میں آج کی دنیا، ان کی نظروں میں کل زمانے ہیں۔ تو بڑے ہی شاندار انداز میں آپ تمام حضرات نے خطاب سماعت فرمایا حضرت مولانا زاہد علی صاحب قبلہ کا، جو کہ وزیر گنج سے تشریف لائے تھے۔ اب میں گزارش کروں گا رائے بریلی کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے جناب قاری گلفام صاحب قبلہ کا، رہتے ہی رہنے والی خطبات کے ہیں، لیکن ماشاءاللہ رائے بریلی کی سرزمین پہ درس و تدریس کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا بہت ہی شاندار انداز میں اور آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ میں تمامی حضرات سے گزارش کروں گا قاری گلفام صاحب کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کی فتحوں میں کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس۔ جو بھائی ہمارے باہر گھوم رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اوپر تشریف لے آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نصیب کی شان میں آپ کو پہنچا رہا ہوں۔ مطلب سے بولیں گے یا رسول اللہ مدینے سے بلاوا رہا ہے مدینے سے بولا رہا ہے مدینے سے بولا رہا ہے مدینے سے مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے یہاں میں جی نہیں چلتے کسی کی یہاں میں جی نہیں چلتے کسی کی یہاں میں والا ہی بلوا رہا ہے مدینے والا ہی بلوا رہا ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عرس مقدس
कुर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मदीने से मौला रहा है। बहुत ही प्यारा से मैं आपको पहुंचाऊं। ये चक्की सैयारा की चल रही है। ये चक्की सैयारा की चल रही है। ये चक्की सैयदा की चल रही है। ज़माना जितना लंगर खा रहा है। ज़माना जितना लंगर खा रहा है। मदीने से बोला रहा है। अब नवाज़ों का वो सदका देते हैं। नवाज़ों का वो सदका देते हैं। नवाज़ों का ज़माना उनका सदका खा रहा है। ज़माना उनका सदका खा रहा है। बहुत होता है शाम का कम से वो दीजिए या भाई बात मंगते हैं खड़े, मंगते हैं खड़े तेरे दर पर। मंगते हैं खड़े तेरे दर पर। या कोई मंगते हैं खड़े बन जाएंगे बिगड़े आज मेरे
مجھے کو یقین کامل ہے بس دیکھ لو مجھ کو ایک نظر بس دیکھ لو مجھ کو ایک نظر یا حسن بس دیکھ لو مجھ کو ایک نظر یا خواجہ معین الدین حسن اس سے جھکا پائے دشمن بس کی بات نہیں یہ اس کے بس کی بات نہیں اس پر ہو تیرے قدموں کی مہر اس پر ہو تیرے قدموں کی مہر یا خواجہ معین الدین حسن جس پر ہو تیرے قدموں کی مہر یا خواجہ معین الدین حسن یہ دل میں تمنا لے سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کے عشق میں ہم طالب دیدار رہتے ہیں نبی کے عشق میں ہم طالب دیدار رہتے ہیں سوالے چل وہاں مجھ کو جہاں سرکار رہتے ہیں نبی کے عشق میں ہم طالب دیدار رہتے ہیں سوالے چل وہاں مجھ کو جہاں سرکار رہتے ہیں نہ جانے کب مدینے میں بلانے سرور دو عالم نہ جانے کب مدینے میں بلانے سرور دو عالم اسی امید پر ہم ہر گھڑی تیار رہتے ہیں اسی امید پر ہم ہر گھڑی تیار رہتے ہیں حضرات یہ تھے حضرت حافظ قاری محمد گلفام رضا صاحب کے اللہ جو بہترین انداز میں ہم تمامی حضرات کو نظر منقبر سے مستفید فرما رہے تھے اب آئیے نظر منقبر پیش کرنے کے لیے آواز دوں گا جن سے ملی مراد حضرت حافظ قاری محمد سکین صاحب کے اللہ سے گزارش کروں گا خطیب امام نوری مسجد شاہجہاں سے گزارش کروں گا مائی پر تشریف لائیں اور ہم تمامی حضرات کو نظر منقبر سے مستفید فرمائیں اس کے نبی میں جھوم کے نعرے سنائیے اس کے نبی میں جھوم کے نعرے سنائیے ہم رند کو صلاۃ محبت پلائیے اتنا پلائیے کہ بجائے تشنگی اے بلبل مدینہ تشریف لائیے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا سلام و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ماشاءاللہ ہمارے امام صاحب حضرت حافظ وقاری شکیل احمد صاحب قبلہ اور اس جلسے میں بطور مہمان نہیں آتے، بطور میزبان آتے ہیں، لہذا حضرت موجود رہیں گے اور انشاءاللہ حضرت کا کلام آپ سماعت فرمائیں گے۔ لیکن چونکہ جو فہرست بنی ہے، جو لسٹ بنی ہے، ایک شاعر کے بعد میں ایک تقریر ہونی ہے، لہذا ہمارے شہر فیض آباد کے بہت ہی عظیم خطیب اور عظیم عالم دین حضرت علامہ مولانا غلام علی علوی صاحب کی تشریف فرمائے، ان کی بارگاہ میں گزارش کی جاتی ہے کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے ہم تمام حضرات کو محظوظ فرمائیں۔ حضرت علامہ مولانا غلام علی علوی صاحب شیخ الحدیث مدرسہ اسلامیہ حسینیہ اروامہ فیض آباد۔ منبر نور پر جلوہ بار جماعت اہل سنت کے مقتدر علماء، شعراء کرام، علماء ذوی الاحترام، طالبان علوم نبویہ، نوجوانان اسلام، نونہالان اسلام، عفت معاب خواتین اسلام، میر مجلس کی حیثیت سے تشریف فرما جماعت اہل سنت کے مقتدر عالم شریعت حضرت علامہ صوفی عبدالوحید صاحب مدہ ذلہ النورانی، ساتھ ہی ساتھ مقتدر علماء کرام کا نورانی قافلہ، رونق اسٹیج ہے جو لال و بہن کی حیثیت سے جلوہ فرما ہے، اور دور و دراز سے آپ حضرات تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ برمحل بر وقت ایک بعد دیگر علماء کرام و شعراء اسلام کا نورانی قافلہ آپ کے سامنے جلوہ وار ہوگا اور آپ حضرات سماعت فرمائیں گے۔ آئیے بلا کسی تاخیر کی اپنی گفتگو کا آغاز حمد باری تعالی اور نبی پاک پر نعت پاک سے کیا جائے، جو ہمارے اسلاف بزرگان دین کا طور طریقہ رہا ہے۔ الحمد للہ الذی هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق
والصلاة والسلام على من أرسله هدى ودين الحق. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر: إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين وإلى غير النهاية. حضرات، خطبہ مسنون کے بعد انتہائی پرعظمت کلام الہی چند آیتیں تلاوت کرنے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، عرس مقدس حضرت مولانا مفتی غلام مرتضی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ حضرات محترم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے عظیم دینی درسگاہ مدرسہ جامعہ اسلامیہ قصبہ روحانی فیض آباد کے پرنسپل جامع معقول و منقول حضرت علامہ مولانا مفتی غلام مرتضی صاحب قبلہ کی آمد اسٹیج پہ ہو چکی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ملک کی ممتاز دینی درسگاہ دارالعلوم نور الحق چرنا محمد پور کے استاد حضرت علامہ قاری رئیس احمد صاحب قبلہ کی بھی تشریف آوری ہو چکی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ دارالعلوم نور الحق چرنا محمد پور کے پرنسپل حضرت علامہ مولانا مفتی ذیشان صاحب قبلہ بھی بہت ہی جلد اسٹیج پہ تشریف لانے والے ہیں۔ لہذا جو حضرات باہر ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اندر تشریف لے آئیں اور نہایت دل جمعی کے ساتھ میں تشریف رکھیں۔ ان باوقار علماء کا خطاب آپ تمام حضرات کو سماعت فرمانا ہے۔ آپ نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ عالم اسلام کی وہ عظیم اور بڑی شخصیتیں آپ کے سامنے جلوہ بار ہوئی، زیارت سے مستفیض ہوئی اور اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ فرمائی ہے۔ میں نے اس آیت طیبہ کی تلاوت کو شرف حاصل کیا قبل اس کے کہ آیت مطلوب پر
آپ سے کچھ عرض و معروف کی جسارت